محققین علماء نے زکات دینے کے 3 فائدے بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ زکات ایک مالی عبادت ہے۔ جب انسان زکات دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ تیرا دیا ہوا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، تو اس کا مالک ہے۔ حکم آپ کا یہ ملا کہ میں 40واں حصہ آپ کے راہ میں دوں۔ اگر آپ کا حکم ہوتا کہ پورا مال خرچ کر دو، میں اسے بھی کر دیتا۔ یہ مال تیرا ہے، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ دیا ہے۔ تو اللہ کے مال میں سے آدمی جب کچھ خرچ کرتا ہے تو اسے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مال تو اس کا اپنا نہیں ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اس لیے زکات ایک مالی عبادت ہے۔ جب اسے آپ ادا کریں تو کسی پر احسان نہ جتائے، بلکہ خود اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ، آپ کا دیا ہوا مال تھا اور آپ نے مجھے توفیق دی کہ اس میں جو حقوق مجھ پر فرض تھے میں نے اس مال کے ادا کر دیے۔ اور زکات کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ظاہر بات ہے، معاشرے میں صرف آپ مالدار نہیں ہیں، بہت سے ایسے غریب آپ کو ملیں گے جنہیں زکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ انہیں زکات دیں گے تو ان کے گھر کے چولہے بھی جل جائیں گے، ان کے ہاں بھی کچھ رونق آئے گی، کچھ کھانا پینا آئے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے مال پر سام بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے اپنا مال پیش کرنا چاہیے، دین کی مضبوطی کے لیے اپنا مال پیش کرنا چاہیے، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ غریبوں سے مال لے کر مالداروں کو دیا جاتا ہے، مالداروں کو مزید مالدار کیا جاتا ہے اور غریب مزید غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے وہ اتنا بہترین نظام ہے کہ اس میں غریب کے لیے بھی خوشیاں ہیں اور جو امیر ہے اس کے لیے بے شمار خوشیاں ہیں، کیونکہ امیر جب زکات دیتا ہے تو اس کو چوتھا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کا اپنا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور خود اس کا اپنا نفس اور دل بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جو انسان زکات نہیں دیتا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، جس کو ہم بخل کی بیماری کہتے ہیں۔ زکات نہ دینے والا بخیل سمجھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام بخیلوں کے صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے شیطان کو بھی بخیل کے حوالے سے کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بخیل آدمی پہلے سے اللہ سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے اور مخلوق خدا سے بھی دور ہوتا ہے۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی ہمیشہ اس کے بارے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ یار اگر اس نے کوئی اور کام نہ بھی کیا اس کی سخاوت اسے جنت تک پہنچ جائے گی۔ اور بخیل آدمی کے بارے میں شیطان کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اگر کوئی اور گناہ نہ بھی کیا تو صرف اس کے نام اعمال میں اگر یہ بخل موجود ہے اور بخل کے ساتھ مر گیا تو جہنم میں لے جانے کے لیے بس یہ ایک گناہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بخل کی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذرا تنبیہ کی ہے جو لوگ زکات نہیں دیتے۔ اب ذرا قرآن کو پڑھیے، والذین یکنزون الذهب والفضة۔ زمین اور آسمان کے بادشاہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، جو لوگ اپنی دولت جمع کرتے ہیں اور پر سانپ بن کر بیٹھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس مال کا جو زکوٰۃ ان پر فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ کل قیامت کے دن زکوٰۃ میں سستی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کے دن ان کی اس دولت کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائیں گے، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ان کی اس دولت سے اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو داغیں گے اور ان کے پہلوں کو داغیں گے اور ان کی پیٹوں کو داغیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا هذا ما كنزتم لانفسكم، یہ ہے وہ دولت جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما كنتم تکنزون، اب اپنی جمع کی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ جہنم کی آگ میں جلو گے، پھر انسان کو اس وقت یاد آتا ہے کہ کاش میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، کاش یہ مال دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔